ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ریکارڈ کر لیں, امبڑی جو ہے وہ سن لیں ہم. کیا بنین سنا دوں؟ ہاں جی سنا دیں سر, بنان سنا دیں. بیٹے بنین آپ کو بھی آتی ہوگی. جی سر. نہیں پوری آتی بنین لین جاندے ہو؟ بنین میں کینیڈا ہی پڑھ رہا تھا تو ایک بچی 4 سال کی بچی نے مجھے میری نظم سنائی. میں حیران رہ گیا. تو اس نے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں, حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی. اندازہ کرو, شکر ہے. یعنی سب کو رضامند کرنا ہے, یہ بات ہے. تو بنین لین جاندے ہو, بنین لے کے آندے ہو, پاندے ہو تو پہنتی نہیں, پہ جائے تو لیندی, لے جاتے دوجی باری پان جوگی نہیں. بنین میں دیاں پاؤ گے تو پہ جائے, لاؤ گے تو لے جائے, لے جاتے دوجی باری پان جوگی رہ جائے. بنین میری ودیا, بنین میری ٹاپ تھی, بڑیاں نو پوری ہمیں نکیاں دے ناپ تھی. چیز ہوئے اصلی تے منہ پئی بول دی, تو پناہ نو گوری لگے رسی اتے ڈول دی. جنے ورے جاؤ تسی اس نو ہنڈا لو, پھر پاؤں بچیاں جنگیوں پڑھا لو. بلکہ ہمارا کوئی سفیر تھا وہاں کے مغربی ملک میں, وہ ایک وہاں کے شخص کو اس کا انگریزی میں ترجمہ سنا رہا, اور آخری مصرع جو ہے پھر پاؤں بچیاں دا جنگ اپنا, تو then you can make the knicker of your kids. تو اللہ کا شکر ہے کہ, لیکن بیٹے یہ میں ضرور بتاؤں کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے. It is not a piece of cloth. یہ میں نے مغربی تہذیب پہ طنز کیا ہے کہ ہم اسے پہننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں پوری نہیں. میرا خیال ہے. آپ کس شاعر سے متاثر ہیں جو آپ کے ہم عصر تھے, ان میں سے کس سے متاثر تھے؟ دیکھو بیٹے, یہ سوال جو ہے بہت پھیلا ہوا ہے. میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے. یعنی اردو میں آپ کو کون سا پسند ہے, فارسی میں کون سا پسند ہے, پنجابی میں کون سا پسند ہے, پرانے شاعروں میں کون سا پسند ہے, نئے شاعروں. یعنی اتنا بڑا سوال ہے, تو اس کا مختصر جواب یہ ہے, پنجابی میں مجھے حضرت میاں محمد سیف الملوک والے, وہ سب سے, وہ میرے مرشد روحانی ہیں. بلکہ میری کتاب جو ہے میلا اکھیاں دا پنجابی دی, اس کتاب دے 75 ایڈیشن چھپ چکے نے اجے تک. واہ, اللہ دا بڑا کرم ہے. اور اس میں پہلی نظم جو ہے میاں صاحب پر ہے. اور مینوں جدوں بھی احمد عظیم قاسمی مرحوم ملتے سن, کہن سن او نظم سناؤ جیڑی تسی میاں صاحب دے بھائی, تو وہ میں آپ کو بھی سنا. 2-4 شعر ہیں. میں بے قیمت ککھاں مانگوں, ہولا جیوں پر چھاواں. یعنی اتنا ہلکا ہوں جس طرح سائز سے زیادہ کوئی ہلکی چیز بتاؤ. میں بے قیمت ککھاں مانگوں, ہولا جیوں پر چھاواں. تو سانجیا کوئی مرد کلندر جگ تے ٹاواں ٹاواں. واہ واہ واہ. تے ملک تواڈی ملک سخندا ساڈی باج گزاری. ایک ایک شعر تواڈے اتے 100 اتھر واری. کرم کرو تے دسو حضرت مینوں بھی او پاسا, رج رج درشن پائے جتھوں اکھ میری دا کاسا. تے فرخ میاں عشق دا لمبو بالے جڑی جئی تجلی ہووے, چلی جئی طبیعت میری اور بھی چلی ہووے. تے ڈاڈی بھوک جے لگی ہووے, منگنوں نہیں کوئی سنگ دا, مینوں درد محبت بخشو میں نہیں دارو مانگدا. انج سوال کرے ساں جیوں کر اڑیاں کرے ایانا, اس درگاہوں حضرت صاحب میں نہیں خالی جانا. تو یہ
میری یہ عقید جدید شاعری میں مجھے مجید امجد بہت پسند آئے ہیں. ان کے ہاں دیکھو کسی شاعر کے ہاں تصویریں بہت ہوتی ہیں. قریب تیر رہا تھا بتوں کا ایک جوڑا. میں تصویر بنا لو. قریب تیر رہا تھا بتوں کا ایک جوڑا. میں آبجو کے کنارے اداس بیٹھا تھا. کیا تصویر ہے, منظر ہے. کیسا منظر ہے. اچھا اس کے ہاں بعضوں کے ہاں موسیقی ہوتی ہے ہیں جی. تو صبح بھجن کی یہ مجید امجد صبح بھجن کی تان منوہر جھنن جھنن لہرائے. ایک چتا کی راکھ ہوا کے جھونکوں میں اڑ جائے. شام کو اس کا کم سن بالا بیٹھا پان لگائے. جھن 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 چونے والی کٹوری بجتی جائے. ایک پتنگا دیپک پر جل جائے دوسرا آئے. تو میں نے ایک دفعہ تھا میں ایبٹ آباد کے ایک کمرے میں رات میں اور احمد ندیم قاسمی اکٹھے تھے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا یہی کہ انور یہ بتاؤ تمہاری شاعری کی خاص بات کیا. تو میں نے ایم ای پنجابی جی میں یبلی ماری. میں نے کہا کسی کے ہاں موسیقی ہے, کسی کے ہاں مصوری ہے, میرے ہاں اداکاری ہے. تو ان کا جواب سنی کہتے بالکل غلط. اچھا ہاں تمہارے ہاں سب سے زیادہ چیز آبزرویشن. واہ واہ.